السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ذکر ایوب علیہ السلام پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کے قرآن کریم نے مدحت کی اور ان کے کمال صبر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فرمایا ترجمہ: بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف سے بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں اور مصائب و آلام اور صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین اور مورخین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو توریت کے صحیفہ سفر ایوب میں درج ہیں، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مجسمہ شکایت اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر و شاکر بندہ قرار دیا ہے۔ دراصل اللہ کی کتاب توریت میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کے بجائے من گھڑت قصے کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت قصہ ایوب علیہ السلام کو حضرت یوسف اور زلیخا کی قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شیطان کا رنج و ایذا پہنچانا حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری کے سبب آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے۔ بعض مفسرین نے شیطان کو رنج و دکھ پہنچانے کی بات کو توریت کے صحیفہ سفر ایوب میں بیان کردہ ایک خود ساختہ واقعے سے منسلک کر دیا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو قصص الانبیاء میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بعض حضرات نے شیطان کو رنج و آزار پہنچانے کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ محققین اور مفسرین نے اوپر بیان کردہ قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہو۔ پیغمبرانہ آزمائش مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت،
محلات اور جائیداد، نوکر و چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ علامہ حافظ حماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں، اور جسم کا کوئی عضو صحیح و سالم نہ رہا سوائے دل اور زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر دیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار دوست احباب نے منہ موڑ لیا تو بھی اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت اور نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ زدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا یا گوشت کا جھڑنا اسرائیلی روایت کا حصہ ہے، جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح و سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ شیطان طبیب کی روپ میں امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی علاج کی درخواست کی۔ شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس
وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 پنچیاں ماروں گا۔ دراصل آپ علیہ السلام کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کمالات کہلوانا چاہتا تھا جو ظاہراً موجب شرک تھے۔ گو کی تعویل سے شرک نہ کہو۔ یہ ایک واقعہ بھی ازالہ مرض کے لیے دعا کا باعث بنا۔ آسمان سے تصدیق۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائش گھیری رہیں، پھر انہیں قریب والے دور والے سب چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ علیہ السلام کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا، تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب علیہ السلام جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کس نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئی اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی اور خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی سے نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا بلند کیے، اے اللہ تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، اور میں جانتا ہوں کہ بھوکی کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی، اسے دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیص نہیں رہے اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر کہا، اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایذا، مصیبت اور پریشانی ان سے صبر و شکر کی کمالات نہ چھڑوا سکی۔ شکوہ اور شکایت اور جزع اور فزع صبر کے منافی رہیں، جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم نے قبول کر لی کہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا تو ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا، بلکہ اتنا ہی اور بھی، اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا،
اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل مزید کنبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و اولاد سے نواز دیا۔ جنت کا جوڑا۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے تو ان کی اہلیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آئی، اسی اثناء رب عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیر تک اس پانی سے نہاتے رہے، پانی جسم پر پڑا جاتا تھا اور توانائی آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھجوایا تھا، جسے پہن کر وہ اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا۔ خدمت گزار اہلیہ اور 100 کوڑے۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار اہلیہ نے طبیب کے بھیس میں آئے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب صحت یاب ہوئے تو ایک طرف سعادت مند خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ دوشیزگی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کی 26 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان خدمت گزار اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا بنت میشا ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے، تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بے شمار اجر و ثواب، آزمائش اور امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب علیہ السلام مشعل راہ بن گیا۔ پروردگار عالم نے جو آپ کی آزمائش بڑھائیں تو ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوعیت سنائی ہے۔ جیسے جن لوگوں نے صبر کیا، ہم انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو صبر سے کام لیتے ہیں انہیں بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس سے نوازا جائے گا۔